برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں تفرقہ۔ چودہ سو سال سے جب سے اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسلام ایک لاہ عمل، اسلام ایک مکمل مذہب، اور اسلام تمام ادیان کا بہترین نچوڑ، کہ اب تک جتنی بھی شریعتیں اور جتنے بھی ادیان، جتنے بھی نمائندگان خدا پروردگار نے نازل کیے آدم سے لے کر، ان سب کا عروج، اس دین کا عروج، اس دین کا مکمل ہونا وہ آ کے اسلام پر ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول، اپنے خاتم النبیین، اپنے محبوب، اپنے سب سے بہترین افضل الانبیاء، اپنے سب سے بہترین خلقت کو جو دین دے کر بھیجا وہ اسلام، اور وہ اس لیے دے کر بھیجا کہ اس سے ہزاروں سال پہلے انسانوں کی ذہنی تربیت کی گئی، کہ آدم آئے تو آدم صرف ایک انسان نہیں تھے، پہلے انسان تھے، پہلے نبی بھی تھے۔ انسان کی ذہنی تربیت ہوتی رہی، درجہ بدرجہ سالوں لگ گئے، کئی صدیاں لگ گئے، انسان کی تربیت ہوتی رہی، اور انسان آخر میں آ کر اللہ تعالیٰ نے جو اور وہ تربیت کی کس لیے گئی؟ تاکہ وہ بہترین لائے عمل جو اللہ انسان تک دینا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، اس کے قابل انسان ہو جائے۔ اس نے ہزاروں سال انسان کی تربیت کی، ایک کم 1,24,000 پیغمبر بھیجے انسان کی تربیت کرنے کے لیے، کہ انسان کو اس سٹیج تک لایا جا سکے اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر، کہ جہاں اب اگر اسے جو پیغام بھیجا جا رہا ہے اس پیغام کو وہ سمجھے، اب جو اسے کتاب بھیجی جا رہی ہے اس کتاب کو وہ سمجھ سکے، اب جو میں اپنا محبوب ان کی طرف بھیجوں تو وہ میرے اس محبوب کی معرفت حاصل کر سکیں، وہ ذہنی طور پر اتنے میچور ہو چکے ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور اپنا سب سے بہترین مذہب کی جو سب سے بہترین شکل تھی، جو بہترین لائے عمل تھا، وہ اسلام، وہ دے کر بھیجا۔ سب سے بہترین معجزہ قرآن قیامت تک کے لیے وہ دے کر بھیجا انسانوں پر، اور احسان کیا، اپنی نعمت کو تمام کیا، یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے تم پر نعمت کو تمام کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کو مکمل کر دیا یعنی اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو سلسلہ آدم سے ہم نے شروع کیا تھا آج وہ مکمل ہو گیا، ہم نے اسے مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا، یعنی وہ نعمت جو تھوڑی تھوڑی کر کے انسانوں تک پہنچائی جا رہی تھی آج مکمل ہو گئی ہے۔ وہ نعمت دین اسلام آج تمہارے لیے مکمل ہو گیا۔ اور مکمل ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بہترین لائے عمل ہے۔ اسلام بھی آ گیا، اسلام پہنچا بھی دیا گیا، رسول اللہ نے پہنچا بھی دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد سے ہی اس میں بھی وہی فتنے اور وہی تفرقے شروع ہو گئے جو کہ آج تک جاری ہیں۔ اسلام کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں ہونے لگیں، جو کہ پچھلی شریعتوں کے ساتھ ہوئیں، پچھلی کتابوں کے ساتھ ہوا، جو کچھ کتابوں میں تحریفیں کر دی گئیں، شریعتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام کے بعد بھی یہی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج تک یہ کوشش جاری ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تفرقے کو سخت ناپسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر تفرقہ ڈالنا، اور اسلام میں تفرقے کی گنجائش بھی نہیں۔ اسلام انسان کو چوائس دیتا ہے، اللہ
کی توحید ماننے کے بعد، رسول اللہ کو ماننے کے بعد، محمد والے محمد کو ماننے کے بعد، کہ ہر وہ راہ نکالی جائے جس میں تفرقہ بازی نہ ہو سکے، جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام میں اتنا زیادہ تفرقہ ہو گیا ہے کہ فرقوں میں سے فرقے نکل آئے، اور پھر ان فرقوں میں لڑائیاں بھی ہوئیں، اور لڑائیوں میں قتل و غارت بھی ہوا، اور یہ باقاعدہ کروایا گیا ہے ہمیشہ سے، اور اب تک کروایا جا رہا ہے۔ جبکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ فرما رہا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اب یعنی اسلام سے پہلے جو حالت تھی کہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے اسلام آیا، اور اس نے اللہ نے انسانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، ایک دوسرے کے لیے محبت ڈالی۔ لیکن آج ہم پھر اسی نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ سب ایک دوسرے کے دشمن بنے، اور باقاعدہ سازشیں کر کے تفرقے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ابھی ہم کچھ دنوں سے رمضان کا مہینہ جب بھی آتا ہے، رمضان ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، ہر چینل پہ ہوتی ہیں، اور وہ علم اضافے کے لیے ہوتی ہیں، اور علم اضافے کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اپنے سوالوں کے جواب ملے، لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے، لوگوں کو دین کی انفارمیشن ملے۔ لیکن کچھ چینلز پر انہیں تفرقہ پھیلانے، لڑائی جھگڑا پھیلانے اور آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا، جبکہ اسلام نے تفرقہ پھیلانے سے منع کیا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ دیکھیے، اس پر بھی ہم میں سے بہت سارے فرقوں میں اختلاف ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے، لیکن کم از کم توحید پر اتفاق۔ تو ہم نے تفرقہ سے بچنا ہے، لیکن اتنا ہی تفرقے کو ہوا دی جا رہی ہے، اور باقاعدہ ٹی وی چینل جیسے کہ بول چینل مستقل شیعہ سنی تفرقہ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جب سے رمضان شروع ہوا ہے، لڑانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، ایسے ایسے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں کہ دو فرقوں کا آپس میں تصادم ہو، دو فرقوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، اور پھر ان کے سننے والے ایک دوسرے کے لیے طیش میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے پر باتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن یہ کرنے والے وہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ کیا ہم اس سب کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو فتنہ پھیلانا اتنا سخت ناپسند ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا جرم ہے۔ فتنہ پھیلانا قتل سے بڑا جرم ہے، اور ہمارے یہاں فتنہ بڑے زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے، اور بول ٹی وی سے خصوصاً پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم اپنے اس چینل کے توسط سے جو تھوڑی بہت آواز تھوڑے بہت لوگوں تک ہماری پہنچتی ہے، ہم یہ اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس چینل کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، صرف ریٹنگ کے لیے، کہ صرف زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے چینل کی طرف متوجہ ہوں تو آئیں، فرقوں کو لڑایا جائے۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ کیا ان فرقوں کے پیچھے جو ماننے والے ہیں، جو ان علماء کے فالوورز ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے تھرو لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ کیا ہم ان سب کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور یہ سب پہلی بار نہیں ہوا۔ ریٹنگ لینے کے چکر میں یہ میڈیا کیا کیا کر رہا ہے، کیا کیا کرے گا، اور اسلام کے نام پر جو کہ ایک سینسٹیو موضوع ہے اس کے اوپر فتنہ فساد ڈال رہا ہے۔ اور یہ پہلی بار اس چینل پہ نہیں ہوا۔ جب یہاں عامر لیاقت صاحب پروگرام کیا کرتے تھے تو وہ بھی علماء کو لڑاتے تھے، تب بھی یہی سب کچھ ہوتا تھا۔ تو اسلام میں فتنہ ہمیشہ کسی نہ کسی سازش کے تحت پھیلایا جا رہا ہے، کیا پتہ اس کے پیچھے کیا سازش ہے، لیکن اس کا بائیکاٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم کئی ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جنہیں اللہ ناپسند کرتا ہے، کیونکہ وہ فتنہ کو ہوا دینے والے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، اگر آپ ہمارے عقیدے میں اور کسی دوسرے کے عقیدے میں اختلاف ہے تو مناظرے کی سٹیج الگ ہوتی ہے۔ جہاں مناظرے کی سٹیج ہوگی وہاں دلائل بھی دیے جاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے سے بحث بھی کی جاتی ہے، لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو کہ ہمارے مجتہدین کے فتاوے بھی ہیں، طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کسی شخصیت کے بارے میں جو بھی ہے وہ ہمارے دل میں ہے، لیکن اگر ہمارے اس عقیدے کے اظہار سے فتنہ اور فساد پھیلتا ہے تو ہمیں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ مجتہدین نے فتوے دیے ہیں باقاعدہ کہ دوسرے فرقے کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، تو ہماری طرف سے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کو بنیاد بنا کر، پہلے ہی یوم علی کو بنیاد بنا کر گرفتاریاں ہوئیں، بہت ساری باتیں کی گئیں، بہت سارے
بلیمز جو ہیں وہ شیعان نے حیدر قرار پر ڈالے جا رہے ہیں. تو اب اگر سوشل میڈیا پر ہم یہ سب پھیلائیں گے جو سب پھیلایا جا رہا ہے تو اور زیادہ فتنہ و فساد ہوگا، اور زیادہ. کیا ہم اپنے امام کو، اپنے ائمہ معصومین کو، ہم ان کے لیے باعث فخر ہیں؟ کیا ہم اپنے فقہ کے لیے باعث فخر ہیں؟ دوسری طرف والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طرف والوں کو سمجھائیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری ذمہ داری. ہمیں تفرقہ نہیں پھیلانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تفرقہ سخت ناپسند ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اے نام ماننے والو، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نام ماننے والو، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. امر بالمعروف بھی وہاں نہیں کیا جا سکتا جہاں لوگوں کی دل آزاری ہو. تو جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے. جن شخصیات کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ وہی رہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو فتنہ پھیلانا پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ تفرقے کو ہوا دی جائے. اللہ تعالیٰ انسان کو اور عالم اسلام کو متحد دیکھنا چاہتا ہے. جبھی تو دشمن قوتیں ہم پر حاوی ہیں، کیونکہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، اور اس فتنے کو پھیلانے کے لیے ہم وہ مظلوم ترین قوم ہیں کہ جن کو قتل کیا گیا، جن کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اسلام کے نام پر، اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر ظلم ڈھائے گئے ہیں اس اسلام کے نام پر. تو کبھی توحید کے نام پر، کبھی رسالت کے نام پر ائمہ معصومین کو اور ان کے چاہنے والوں کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، قتل و غارت کیے گئے ہیں. اسی سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں اللہ فرما رہا ہے اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. تو اب دیکھیے اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ کہیں تم ان میں سے نہ ہو جانا کہ جنہوں نے روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلافات کیے. روشن دلیلیں کیا ہیں؟ توحید ایک روشن دلیل ہے، رسالت ایک روشن دلیل ہے، قرآن ایک روشن دلیل ہے. اہل بیت کی شان، اہل بیت کی عزت، منزلت ایک روشن دلیل ہے. لیکن لوگ اس میں بھی اختلاف کر رہے ہیں، لوگ اس میں بھی فتنے ڈال رہے ہیں. لیکن ہم جس دور سے گزرے ہیں اس میں ہمیں فتنے سے زیادہ اتحاد کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کو فتنہ قتل سے بڑا جرم اللہ نے قرار دیا. اللہ کو فتنہ پسند نہیں. تو ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ کوئی ایک بیان دے دیتا ہے، کہیں کوئی ایک عورت وکیل کھڑی ہو کے بیان دے دیتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم سارے بغیر دیکھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے شروع ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی بات کرنے لگ جاتے ہیں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں کیا بات کریں گے. ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں ان کے پیچھے رہ کے انہیں سپورٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عقیدے پر مضبوط رہنا چاہیے، اور ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو فتنہ و فساد کو جنم دے، چاہے وہ میڈیا پر ہو، چاہے وہ فتنہ و فساد عام حالات میں ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، کیونکہ اللہ کو فتنہ پسند نہیں ہے. اور ہم تو فتنوں کا شکار رہے ہیں ہمیشہ، ہم تو تفرقے کا شکار رہے ہیں ہمیشہ. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھام لیں اور آپس میں تفرقہ نہ پھیلاؤ. تفرقہ پھیلایا باقاعدہ پلان کے ذریعے جا رہا ہے. جو کچھ میڈیا پر ہو رہا ہے اس سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا پر جو کچھ ہم سب کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری فقہ کی بدنامی ہو رہی ہے. لوگ ہم پر باتیں بنا رہے ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کریں کہ یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، جبکہ ہمارے مجتہدین کے فتاوے موجود ہیں. انہوں نے یہ فتوے دے رکھے ہیں کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین نہیں کر سکتے، توہین کرنا حرام ہے. تو بس ہمیں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر غور کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جتنا ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے کسی اور وقت میں نہیں تھی، جتنی ہمیں اس وقت امن کی ضرورت ہے کسی اور وقت میں نہیں تھی. ہم اپنے امام کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ہمیں اپنے امام کے لیے خود کو بہتر بنانا ہے، اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانا ہے. ہم اپنے امام کے منتظر ہیں، ہمارے امام آنے والے ہیں، وقت کے امام کا ظہور قریب ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے فتنہ و فساد کی، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کسی سے بحث مباحثے کی. ہم نے اپنے کردار کو بہتر بنانا ہے، اور کردار کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ لوگ خود بخود متاثر ہو جائیں. مولا کائنات کی شان جو ہے پوری کائنات جانتی ہے، کوئی ان کی شان کو گھٹا نہیں سکتا، کسی کی شان بڑھانے سے ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی. کوئی ان کے برابر ہے نہیں، کوئی ان کے طرح، ان کے جتنا بلند کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں عالم اسلام میں. تو ہمیں فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے.
اللہ تعالیٰ نے انسان پر اسلام کو نافذ کر کے، اسلام کو نازل کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے، لیکن ہم نے اس اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آج سب لوگ اپنے اپنے فرقے کو صحیح سمجھ رہے ہیں، اور اگر آپ کا عقیدہ جو بھی ہے، آپ اپنے عقیدے پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کریں گے۔ لیکن اس عقیدے کو لے کر کسی سے لڑنا، کسی سے جھگڑنا، کسی کی جان لینا، کسی کو پریشان کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو، مومن کو ایک پرامن، ایک با اخلاق انسان دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمارے یہاں باقاعدہ فتنوں کو ہوا دی جاتی ہے، کبھی ریٹنگ کے نام پر، کبھی کسی باہر کے ملک کا، کسی فورن کنٹری کا ایجنڈا یہاں مسلط کیا جاتا ہے، سینکڑوں سال سے ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ ہم علماء کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ہر انسان جواب دینے کا اہل بھی نہیں ہے، مکلف بھی نہیں ہے۔ جواب دینے کے لیے علماء موجود ہے، دلائل پر بات ہو، جس طرح بھی بات ہو، علماء موجود ہیں، وہ جواب دیں گے، اور وہ بہتر جواب دیتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو۔ اتنی باتیں بنائی گئیں جلوس کو لے کر، پہلے کرونا آیا تو اتنی باتیں بنائی گئیں کہ یہ شیعوں نے پھیلایا، اب یوم علی کے جلوس کو لے کر باتیں بنائی جا رہی ہیں، جبکہ بازاروں میں اتنا رش ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کسی کو وہ بیماری نہیں لگ رہی، لیکن جلوس جو کہ SOPs کے تحت نکالے گئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جلوسوں سے بیماری لگ رہی۔ اگر آپ ہر انسان کے ہاتھ میں قلم دے دیں گے، اگر آپ ہر انسان کے ہاتھ میں لاؤڈ سپیکر دے دیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے مین میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم اپنی طرف سے احتجاجاً یہ کہنا چاہتے ہیں اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں باقاعدہ لڑوایا جا رہا ہے، کیوں باقاعدہ تفرقہ پھیلایا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں آپ، بول ٹی وی کی جو ویڈیوز ہیں، ان میں باقاعدہ ٹائٹل لگے ہوتے ہیں ویڈیو پر کہ کس طرح فلاں عالم برس پڑے، فلاں عالم غصے میں آ گئے، اور آپس میں دو علماء ہوتے ہیں، ان کے درمیان بجلیاں چمک رہی ہیں، اس طرح کے ٹائٹل لگائے جا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ عوام کو اکسایا جا رہا ہے، باقاعدہ دونوں فرقوں کو اکسایا جا رہا ہے آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے سے۔ اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ موجود ہیں وہ لڑ بھی رہے ہیں، وہ ایسی باتیں کر بھی رہے ہیں، ایسی باتیں لکھ بھی رہے ہیں۔ تو ہمیں ان سازشوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تفرقہ پسند نہیں ہے، دین پہلے ہی بہت ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہم نے ان ٹکڑوں کے نام پر، ان فرقوں کے نام پر اور قتل و غارت نہیں کرنا، ہم نے اور لڑائیاں نہیں کرنی، ہم نے امن و امان سے، اخلاقی طور پر، تاکہ دشمن ہماری اس لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہ اٹھا سکے، ایک اچھے اخلاق کے حامل انسان کی طرح، مسلمان کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھے اخلاق والے لوگ پسند ہیں، ہم نے ویسی زندگی گزارنی ہے جیسے ہمارے ائمہ نے گزاری۔ جب یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور اس نے زبردستی مولا حسین سے جبراً بیعت لینے کی کوشش کی، تو مولا حسین تلوار نیام سے نکالتے اور اگر چڑھائی کر دیتے تو کوئی نہیں امام حسین کو روک سکتا تھا یزید کو تخت سے اتارنے پر اور تخت کو فتح کر لینے پر۔ لیکن امام حسین نے امن کا راستہ اختیار کیا، امام نے امن کا راستہ اختیار کیا، لاکھوں لوگوں کی جانیں بچائیں، اپنا کنبہ قربان کیا، لیکن عام عوام کی جان بچائی۔ تفرقے سے بچنے کے لیے، قتل و غارت سے بچنے کے لیے امن کا پیغام دیا امام حسین نے۔ امام حسین کربلا کی طرف گئے، امام نے وہ راہ اپنائی جو انسانیت کی راہ ہے۔ تو امام حسین نے ہمیں سبق دیا ہے۔ کربلا ہمارے لیے قیامت تک کے لیے، جب تک کوئی ایک انسان بھی زندہ ہے، باقی ہے، قیامت تک کے لیے درسگاہ ہماری کربلا ہے، اور کربلا میں ہر طرح کا سبق ہے۔ تفرقے سے کس طرح بچنا ہے، یہ سبق بھی کربلا میں۔ دشمن سے کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح کے اخلاق کو اپنا کر دشمن کو زیر کرنا ہے۔ دعوت نہیں دی حضرت حور کو
امام حسین نے کہ آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، میری طرفداری کرو، میرے سپاہیوں میں شامل ہو جاؤ، تمہیں جنت دلواؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں کہا امام حسین نے. مولا نے بس حر کو اور اس کے لشکر کو پانی پلایا. اس پانی پلانے سے حر اور اس کا لشکر متاثر ہو گئے. حور اور اس کے ساتھی متاثر ہو گئے کہ وہ حسین جو خود بے یار و مددگار ہے، غریب الوطن ہے، اس کے پاس جتنا پانی تھا اس نے ہم پیاسوں کو پلا دیا. اور اس کے کچھ دن بعد حور دیکھ رہے ہیں کہ اسی سپاہ نے جن کو امام حسین نے پانی پلایا، اسی سپاہ نے امام حسین کے بچوں پر بھی پانی بند کر دیا. بس یہ ہے وہ فرق، یہ وہ فرق ہے کہ جسے محسوس کر کے حر امام حسین کے پاس چلے آئے، معافی مانگو. اس ایک عمل سے حر نے پہچان لیا کہ بڑا انسان کس طرف ہے، ایمان والے کس طرف ہے، مسلمان کس طرف ہے، شریعت والے کس طرف ہے. تو ہم نے بھی اپنے بیہیویئر سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے خود کو ایسا ثابت کرنا ہے کہ لوگ خود بخود ہم سے متاثر ہوں. نہ کہ فتنہ فساد، نہ کہ ایسی باتیں کریں جن سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کو پریشانی ہو، فتنے کی فضا کو اور زیادہ تقویت ملے، لڑائی جھگڑا اور بڑھے. ہم میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کا اور اسلام کا نمائندہ ہے، اور خصوصاً ہم پر یہ ذمہ داری دوہری ہے کیونکہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے بھی نمائندے، ان کے ماننے والے ہیں. تو ہمارے اخلاق و کردار میں ان کی جھلک آنی چاہیے، جبھی وہ ہماری شفاعت کریں گے. اگر ہمارے اخلاق و کردار میں ان کی جھلک نہیں آئے گی، ان کے ماننے والوں جیسے ہم خود کو ثابت نہیں کریں گے، تو وہ بھی ہماری شفاعت نہیں کریں گے. ائمہ کے نام پر جان دینا بھی ضروری ہے، ائمہ کے نام پر آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا بھی ضروری ہے، لیکن ائمہ کے کردار کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے. وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں، وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں عملی طور پر کہ ان کے ماننے والے کو کیسا ہونا چاہیے. وہ کسی سازش کا شکار نہیں ہوتے. یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں پچھلے کچھ عرصے سے، پچھلے 2-3 مہینوں سے لگاتار ایسی چیزیں آ رہی ہیں جیسے بس ایک ہی فرقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، شیعوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس چیز میں شیعوں کا قصور ہے، اس بات میں شیعوں کا قصور ہے، ایسا شیعہ کرتے ہیں، ویسا شیعہ کرتے ہیں. تو ہمیں اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو کچھ ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں اہل تشیع کے ساتھ، پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم وہ دنیا میں واحد فرقہ ہیں کہ جو لاوارث نہیں ہے اور جن کے امام کا ظہور قریب ہے، اور اسی چیز سے دنیا خوف زدہ ہے. دنیا نہیں چاہتی کہ یہ متحد ہو جائیں، کیونکہ جس دن یہ متحد ہو گئے، جس دن یہ باعمل ہو گئے، اس دن ان کا امام ظہور فرما دے گا. امام اسی انتظار میں ہے کہ جس دن ہم خود کو قابل بنا لیں گے، امام کا ظہور ہو جائے گا. اور یہ شیطانی قوتیں نہیں چاہتی، اس لیے وہ ہمیں فتنوں میں، لڑائی جھگڑوں میں ڈال کر، کسی نہ کسی ایسی چیز میں ڈال کر ہمیں غافل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی ذات کی طرف، اپنے کردار کی طرف توجہ نہ دے پائیں. کیونکہ ہم نے اپنے کردار کو بلند کرنا ہے. ہم کردار کو بلند کریں گے جبھی امام تشریف لائیں گے. اور اب ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، کیونکہ اب جس طرح کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، امام کا ظہور بہت قریب ہے. اسی لیے ہمیں بہت توجہ کے ساتھ اپنی ذات پر، اپنے گھر کے ماحول پر، اپنی فیملیز پر، اپنے بچوں پر بہت شدت سے توجہ دینی ہے. ان پر اسلام کو نافذ کرنا ہے، ان پر حقیقی دین کو نافذ کرنا ہے، ایمانی اور روحانی قوت کو اپنی کو بلند کرنا ہے. اگر ہم یہ سب نہیں، اب بھی اگر نہیں کریں گے، تو پھر ہم غافلوں میں شمار ہوں گے، اور ہم بھی انہی میں شمار ہو جائیں گے کہ جن کو اللہ نے ناپسند کیا اور جن کو وہ اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا. بس دعا ہے کہ پروردگار، آج 27 رمضان کی رات ہے، پروردگار ہم سب کو اس رات میں عملاً اچھا مسلمان و مومن بننے کی توفیق نصیب فرمائے.
پروردگار ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، رب العالمین اپنے ولی اسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے حال پر رحم و کرم فضل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین الہی آمین۔